बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की तोशा खाना के चौथे मुकदमे में गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वो जो केस था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के पास, वहाँ दूसरी जानब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने हक़ अदा कर दिया है अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरे मुकदमे में भी उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है साल 2023 की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक, पाकिस्तान से मुतल्लिक। और उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक उसमें बाकायदा तौर पर एक अलग से चैप्टर तहरीर किया गया है। इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर क़यादत हजूम ने कई शहरों में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में 2023 के दौरान इंसानी हकूक़ की सूरत हाल से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता साल मुल्क में नाकाबिल इस्लाह सियासी तक़सीम नज़र आई जो मुतशद्दिद कार्रवाइयों की शक्ल अख्तियार कर गई। एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम शहरियों की इबादत गाहों पर हमले, जबरी मजहब तब्दीली का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि साल 2023 में रिकॉर्ड 799 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 1524 अफराद जहाँ बहक हुए। 90% हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 4213 वाक़यात पेश आए। 2023 में कम अज़ कम 102 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई गई, ताम किसी भी मुलज़म को फांसी नहीं दी गई। 2022 में 98 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। सज़ाए मौत पाने वालों में 2 पुलिस एहलकार और एक मारूफ सियासी शख्सियत के बेटे को भी अपनी बीवी के बेहमाना कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। अयाज़ मीर के बेटे का कहा जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद PTI की ज़ेर क़यादत मुश्तइल हजूम ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत समेत कई शहरों में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में पार्टी कारकुनान और हामियों के ख़िलाफ़ शदीद क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में गैर मुसद्दक़ा हलाकतें भी हुईं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में मुल्क में 799 दहशतगर्द हमले हुए, जिनके नतीजे में 1524 अफराद जहाँ बहक हुए, जबकि 1463 ज़ख्मी हुए। ये अमवात गुज़श्ता 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 2023 में इससे पिछले साल की निस्बत तशद्दुद के वाक़यात में 56, जबकि अस्करियत पसंदों के हमलों में 69% इजाफ़ा देखने में आया। सबसे ज़्यादा 90% हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मुबैना तौर पर 618 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए। 261 केसेस में मुतासरीन की लाशें मिली। इस तरह 82 मर्दों और 7 ख़वातीन के जबरी तौर पर लापता किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें कई सहाफ़ी और सियासी अफराद शामिल थे। 34 अफराद हजूम के हाथों तशद्दुद का निशाना बने और मारे गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के 90,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में डकैती मुज़ाहमत पर 134 अफराद मारे गए। अगस्त 2023 में जड़ावाला में गैर मुस्लिम शख्स की तरफ से कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के वाक़े पर मसीह बिरादरी के दर्जनों घरों और गिरजा घरों को नज़र आतश किया गया। अहमदी कम्यूनिटी की इबादत गाहों पर 35 हमले किए गए। गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों पर 29 हमले हुए, जबकि मजहबी अकीदे की बुनियाद पर 11 अफराद कत्ल हुए। सिंध और बलूचिस्तान में सहाफ़ियों और सियासी कारकुनान को ख़ास तौर पर कलील मुद्दत के लिए जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया गया। सिंध से लापता होने वाले मुतअद्दिद सियासी कारकुनान की लाशें मिली। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2022 से शुरू होने वाली सियासी अफरा तफरी और तकसीम 2023 में भी जारी रही। आम शहरियों के ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतें बहाल की गईं। 2023 में कम अज़ कम 226 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। 700 अगवा हुई, जबकि 631 के साथ जिनसी ज़्यादती और 277 के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को साइबर हरासानी के 2224 केसेस मौसूल हुए, जिसमें ज़्यादातर पंजाब की ख़वातीन की तरफ से दर्ज करवाए गए। इस तरह 9 ख्वाजा सराओं को गैरत और 9 को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी, सिला मुतासरीन, मुआशी और सियासी सूरत हाल, कौमी और सूबाई असम्बलियों में कानून साजी और आइनी तरमीम, इंसाफ की फराहमी समेत दीगर शुबों का भी जायज़ा लिया गया है। और बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं, किस तरीके से अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है
ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ تمام تفصیلات اس میں درج کی گئی ہیں۔ دوسری طرف اہم سماعت ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں پی ٹی آئی کوارڈینیٹر احمد وقاص زنجوعہ کی درخواست ضمانت پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں 2 مقدمات میں۔ پہلے ان کو یہ 2020 جولائی کو یہ لاپتہ ہوئے اور سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھا جا سکتا ہے فوٹیجز میں کہ ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے سرکاری لوگوں کی جانب سے۔ پھر بازیابی کی درخواست دائر ہوتی ہے، عدالت فوری طور پر پیش کرنے کا حکم دیتی ہے تو ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے دہشت گردی کی، اور وہ 22 جولائی کی صبح کا مقدمہ ہوتا ہے کہ یہ پیدل روڈ پہ آ رہے تھے اور جب ناکے پر پولیس نے روکا تو ان سے بارودی مواد اور اسلحہ برآمد ہوا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے مرکزی آفس پہنچانا تھا۔ وہ مقدمہ دہشت گردی کا ہے، اور پھر پیکا ایکٹ کے تحت جو سوشل میڈیا ریاست مخالف مہم کا مقدمہ پی ٹی آئی کے خلاف درج کیا گیا تھا اس میں بھی ان کو نامزد کیا گیا تھا۔ پیکا ایکٹ میں پہلے ضمانت منظور ہو گئی تھی، اس میں ضمانت خارج کر دی تھی طاہر عباس سپرہ صاحب نے۔ اس ضمانت کی درخواست پر ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست گزار کے وکیل کو آگاہ کیا کہ آپ صبح سے آئے ہوئے ہیں، ہماری ایڈمنسٹریٹو میٹنگ تھی اس لیے وہاں مصروف تھے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ احمد وقاص زنجوعہ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ احمد وقاص زنجوعہ کے وکیل نے استدعا کی کہ اے ٹی سی کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ضمانت منظور کی جائے۔ وکیل کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور جواب طلب کر لیا۔ یہ وہ ڈویژن بینچ ہے جو پہلے ہی ارباب طاہر صاحب نے ہی حکم دیا تھا، ان کو 9 بجے سماعت ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا 12 بجے بندہ پیش کریں، اور اتنے میں پھر پتہ چلا کہ وہ دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ بھی لے کے جا چکے ہیں۔ تو ان کے نالج میں ہے پورے کا پورا کیس، اور یہ ایک بڑا فیصلہ آئے گا اس بینچ کی جانب سے۔ اسی مقدمے میں چونکہ جو پہلا پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ تھا سوشل میڈیا مہم سے متعلق، اس میں تو رؤف حسن کی ضمانت منظور ہو گئی تھی جس میں اصل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی آفس ہے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور 9-10 ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں پہلے ضمانت ہو گئی تھی، باقی ملازمین رہا ہو کے گھروں کو پہنچ گئے، ان کو دہشت گردی کے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب اس پر عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جج طاہر عباس سپرہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کے مطابق رؤف حسن مقدمے میں نامزد نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسلحہ یا بارودی مواد ان سے برآمد ہوا۔ فیصلے کے مطابق رؤف حسن کو مرکزی ملزم احمد وقاص کے بیان پر مقدمے میں شامل کیا گیا۔ احمد وقاص نے بیان دیا کہ اسلحہ و بارودی مواد کے لیے پیسے رؤف حسن دیا کرتے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران رؤف حسن سے کچھ برآمد ہوا، نہ ہی ان کی نشاندہی پر کچھ ملا۔ رؤف حسن سے اسلحہ و بارودی مواد کے لیے پیسہ فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے۔ رؤف حسن کو مرکزی ملزم احمد وقاص کے پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان کی بنا پر شامل کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق پولیس تحویل میں ملزم کے بیان کو شریک ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رؤف حسن 75 سال کے بزرگ ہیں اور سخت بیماریوں کا شکار ہیں۔ رؤف حسن دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور کینسر سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ فیصلے کے مطابق رؤف حسن تعلیم یافتہ شخص ہیں، گزشتہ جرائم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ فیصلے کے مطابق رؤف حسن کے خلاف تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، وہ استغاثہ کو مطلوب بھی نہیں ہیں۔ ان کی ضمانت بعد از گرفتاری 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کی وصف منظور کی جاتی ہے اور عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ان کی ضمانت کی جو تفصیلات ہیں روب کار وہ لے کے اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے ان کی رہائی سے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو توشہ خانہ کا چوتھا مقدمہ ہے جس میں گرفتاری کو اور نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، اور 8 اگست کے لیے ڈویژن بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے نیب کو۔ اب نئے ریفرنس میں 2 رکنی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے دی ہے نیب نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواستوں پر نیب کو ریپرزینٹ کرے گی۔ ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل نیب اکبر تارڑ کی سفارش پر چیئرمین نیب نے منظوری دی۔ نیب ہیڈ کوارٹر نے دونوں پروسیکیوٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔
عمران خان اور جو بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی سے تفتیش کے لیے نیب کی 2 ٹیمیں آج اڈیالہ جیل پہنچی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیب کی تفتیشی ٹیمیں بلغاری سیٹ کے حوالے سے ملزمان سے تفتیش کر رہی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، جو ٹوٹل اب 25 روز ہو جائے گا۔ 8 اگست کو ان کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان پہ جو الزامات ہیں اس سے متعلق عمران خان نے گرفتاری کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور 8 اگست تک عدالت نے کہا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں۔ اب وہ رپورٹ جمع ہوگی، اور 2 نئے پروسیکیوٹرز تعینات کیے گئے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا بینچ ہے اور وہ سخت سوالات پوچھے گا کہ یہ گرفتاری اور یہ چوتھا مقدمہ کیسے آپ نے کیا ہے، اور یہ دوسرا مقدمہ نیب کا ہی کیسے کر دیا ہے آپ نے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک نئی ٹیم بنائی ہے جو عمران خان اور بشرا بیگم کی صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں پر پیش ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے حکم دیا تھا، وہ جو 2.5 سالہ کم سن بچی تھی جو والد نے لاپتہ کی ہوئی تھی اور 2.5 ماہ کی بچی تھی، اور وہ عدالت میں پیش نہیں کر رہے تھے، اور کل جب عدالت میں سماعت ہوئی تو باپ نے کہا جی میرے نالج میں نہیں ہے بچی کہاں ہے، تو عدالت نے کہا تھا یہاں سے سیدھا راستہ اڈیالہ جیل جاتا ہے، ہم نے تو بیرون ملک سے بچوں کو واپس بلوا لیا تھا، تو آپ کیا چیز ہے۔ پھر عدالت نے سخت احکامات دیے تھے اور پولیس کو فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی سختی کر سکتے ہیں سختی کریں، اور بچی کو بادیاب کروا کے عدالت میں پیش کریں۔ 2.5 ماہ کی بچی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ عدالتی احکامات پر وفاقی حکومت نے بچی کو گجرات سے بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے بچی کو والدہ کے حوالے کرتے ہوئے بچی کی بازیابی کی درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ طلاق کے بعد سابقہ شوہر کی جانب سے 2.5 سالہ بچی چھینے جانے کے خلاف والدہ نے درخواست دائر کی تھی۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد مکمل ہو گیا، بچی 2.5 ماہ کی بچی ماں کو مل گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک 2.5 ماہ کی لاپتہ بچی بھی بازیاب کروا کے دکھائی ہے۔ اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کا جو کیس ہے، ان کے والد صاحب آج پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کل کے لیے امید ہے کہ ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی۔ اور اب دیکھنا بینچ بہت اہم ہوگا، چونکہ سنگل بینچ میں جائے گی تو عامر فاروق صاحب بھی بطور سنگل بینچ کام کر رہے ہیں، اور پھر گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب طاہر صاحب ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔